الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ پارہ نمبر 15۔ خواتین و حضرات، آج ہم قرآن مجید کے پارہ نمبر 15 کا تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، تفسیر طبری، تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری اور معارف القرآن کی روشنی میں اہم مضامین، واقعات، احکام اور ہمارے لیے پیغام سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پارہ 2 عظیم صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل الاسراء آیات 1 سے 111 مکمل صورت، سورۃ الکہف پارہ 15 میں آیت 1 سے 74۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور ان میں توحید، رسالت، قصص الانبیاء، اخلاق، معاشرتی احکام اور آخرت کے موضوعات پر گہرا علم موجود ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل الاسراء مکی صورت، 111 آیات، 12 رکوع۔ موضوع 1، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت 1۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج کی تفصیلیہ۔ واقعہ نبوت کے 12ویں سال پیش آیا، وہ دور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکالیف دی جا رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا اور طائف میں پتھر مارے گئے تھے۔ یہ عام الحزن یعنی غم کا سال تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی اور اعزاز دینے کے لیے معراج عطا کی۔ اسراء، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے، ایک سفید سواری جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی اور قدم اتنی دور رکھتی تھی جہاں تک نظر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے، وہاں تمام انبیاء کی ارواح موجود تھیں۔ نبی نے ان کی امامت کروائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ تمام انبیاء کی نبوت اب آپ پر آ کر مکمل ہوئی۔ معراج، آسمانوں کی سیر۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ سدرۃ المنتہا اور اللہ سے ملاقات۔ 7ویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا وہ درخت جہاں سے آگے کسی کا علم نہیں جاتا تک پہنچے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ ہم کلامی ہوئی۔ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ پہلے 50 تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں، لیکن اجر 50 کا باقی رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا تعلق۔ یہ معراج کے واقعے کا سب سے دل کو چھونے والا پہلو ہے۔ جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ قریش کو سنایا تو لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ پہلا گروہ مذاق اڑانے والے، 1 مہینے کا سفر 1 رات میں ناممکن۔ بعض لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہ بھی متزلزل ہو گئے۔ دوسرا گروہ حضرت ابو بکر۔ کسی نے ابو بکر کو خبر دی، تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وہ رات بیت المقدس گئے اور آسمانوں کی سیر کی۔ حضرت ابو بکر نے فوراً پوچھا، کیا یہ بات خود انہوں نے کہی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ میں اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ ہر صبح و شام آسمان سے وحی آتی ہے، اس کی تو میں پہلے سے تصدیق کرتا ہوں۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑا، یعنی سب سے بڑے سچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جب نبی کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم واقعی صدیق ہو۔ اب ابن کثیر البدایہ والنہایہ۔ یہ لقب قیامت تک کے لیے ان کا خطاب بن گیا۔ معراج نے صرف نماز نہیں دی، اس نے صدیق بھی دیا۔ حضرت ابو بکر کی صداقت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچا ایمان وہ ہے جو مشکل ترین لمحے میں بھی نہ ڈولے۔ جب دنیا شک کرے، مومن یقین رکھے، کیونکہ اللہ کی قدرت پر کوئی حد نہیں۔ ہمارے لیے پیغام۔ معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ ہمیں عبادت میں خلوص رکھنا چاہیے اور نماز کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ معراج میں ہی 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ موضوع 2، بنی اسرائیل کی سزا اور انتباہ، آیات 2 سے 8۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بڑا تکبر دکھاؤ گے۔ آیت 2۔
واقعہ بنی اسرائیل کے 2 فسادات۔ پہلی سزا میں بابل کی فوج نے یروشلم کو تباہ کیا، دوسری بار رومی بادشاہ ٹیٹس نے 70 عیسوی میں بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا۔ لاکھوں بنی اسرائیل قتل ہوئے اور باقی غلام بنا لیے گئے۔ ہمارے لیے پیغام: قوموں کا عروج و زوال ان کے اعمال سے جڑا ہے۔ جب کوئی قوم فساد اور تکبر اختیار کرے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سبق سے عبرت لینی چاہیے۔ موضوع 3: 10 اخلاقی احکام، آیات 22 سے 39۔ یہ آیات قرآن مجید کے عظیم اخلاقی منشور پر مشتمل ہیں، 10 بنیادی احکام جو اسلامی معاشرے کی بنیاد بناتے ہیں۔ نمبر 1: صرف اللہ کی عبادت، آیت 22۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، توحید ہر چیز کی بنیاد ہے۔ نمبر 2: والدین سے حسن سلوک، آیات 23 سے 24۔ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، محبت اور احترام سے پیش آؤ۔ نمبر 3: رشتہ داروں کا حق، آیت 26۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو حق دو۔ نمبر 4: فضول خرچی سے بچو، آیت 26 سے 27۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ نمبر 5: بخل نہ کرو، آیت 29۔ نہ ہاتھ گردن سے باندھو، نہ پوری طرح کھول دو۔ نمبر 6: اولاد کو قتل نہ کرو، آیت 31۔ غربت کے ڈر سے اولاد کو مت مارو، رزق اللہ دیتا ہے۔ نمبر 7: زنا سے بچو، آیت 32۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ نمبر 8: ناحق قتل سے بچو، آیت 33۔ بغیر حق کے کسی جان کو مت مارو، قصاص کا حکم۔ نمبر 9: یتیم کا مال نہ کھاؤ، آیت 34۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بہتر طریقے سے۔ نمبر 10: ناپ تول درست رکھو، آیت 35۔ پیمانہ پورا بھرو، سیدھی ترازو سے تولو۔ ہمارے لیے پیغام: یہ 10 احکام اسلام کا معاشرتی آئین ہے۔ ہر مسلمان کو ان پر عمل کر کے ایک مثالی معاشرہ بنانا چاہیے۔ والدین کی خدمت، ناپ تول میں ایمانداری اور بچوں کا تحفظ آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پہلے تھا۔ موضوع 4: قرآن کی عظمت اور شفاعت، آیات 41 سے 60۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ترجمہ: اور ہم نے اس قرآن میں ہر پہلو سے بیان کیا تاکہ لوگ سمجھیں، مگر اس سے ان کی نفرت اور بھی بڑھتی ہے، آیت 41۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ترجمہ: اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو یہ اور خسارے میں بڑھاتا ہے، آیت 82۔ قرآن کریم کے ہر بار پڑھنے سے نئے معنی کھلتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت اور شفا ہے مومن کے لیے، لیکن جو شخص تعصب اور غرور کے ساتھ پڑھے اس کے لیے یہ حجت بن جاتی ہے۔ قرآن کا مقصد انسانی قلب کو بدلنا ہے۔ موضوع 5: روح کا سوال، آیت 85۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ روح ایک الہی راز ہے، انسانی علم اس کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمیں انکساری سکھاتی ہے کہ کائنات کے بہت سے رازوں سے ہم ناواقف ہیں۔ جدید سائنس بھی روح کی حقیقت جاننے سے قاصر ہے۔ ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد بھی انسان نہیں جانتا کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے اور روح کہاں سے آتی اور کہاں جاتی ہے۔ ہمارے لیے پیغام: روح کی آیت ہمیں تواضع سکھاتی ہے۔ انسان کے علم کی حدود ہیں۔ اللہ کے سامنے ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے اور ہر چیز کو سمجھنے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ موضوع 6: معجزات کا مطالبہ اور اللہ کا جواب، آیات 88 سے 93۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ترجمہ: کہہ دو اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن جیسا کچھ لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار ہوں، آیت 88۔ یہ قرآن کے اعجاز کا سب سے واضح اعلان ہے۔ 1400 سال گزر گئے، عرب کے فصیح ترین شعراء، فلاسفہ اور ادبا سب مل کر بھی قرآن جیسی ایک سورت بھی نہ لا سکے۔ یہ اعجاز آج بھی قائم ہے۔ سورۃ الکہف، مکی سورت، 110 آیات، 12 رکوع، پارہ 15 میں آیت 1 سے 74 تک۔ سورۃ الکہف میں 4 عظیم قصے بیان ہوئے ہیں۔ قصہ اصحاب کہف، آیات 9 سے 26،
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ: کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ آیت 9۔ واقعے کی تفصیل۔ تفسیر ابن کثیر ہے کہ یہ نوجوان رومی بادشاہ دقیانوس کے دور میں تھے، جو میسیوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی خاطر غار میں پناہ لی۔ اللہ نے انہیں 309 سال سلایا اور پھر بیدار کیا کہ یہ واقعہ مکے کے مسلمانوں کے لیے سبق تھا جو کفار کے مظالم سہ رہے تھے۔ پیغام یہ تھا کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ غار میں جانا ہجرت کی علامت ہے۔ جو لوگ دین کے لیے گھر بار چھوڑتے ہیں، اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے۔ دوستوں کا کردار بھی اہم ہے۔ یہ نوجوان ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ ہمارے لیے پیغام: دینی آزمائش میں ثابت قدمی اختیار کریں۔ صالح دوست اور صحبت انسان کو جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ نوجوانوں کو خصوصاً اپنی دوستیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ قصہ صاحب باغ، آیات 32 سے 44۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ترجمہ: اور ان کے لیے 2 آدمیوں کی مثال بیان کریں۔ ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے گھیرا اور ان کے درمیان کھیتی بنائی۔ آیت 32۔ ایک امیر شخص کو 2 خوبصورت باغ ملے، لیکن اس نے تکبر کیا اور کہا کہ یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوں گے اور قیامت بھی نہیں آئے گی۔ اس کے غریب ساتھی نے سمجھایا، لیکن اس نے نہ مانا۔ بالآخر باغ تباہ ہو گئے اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی دولت عارضی ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا بھول جانا تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دولت ملنے پر شکر گزار رہنا چاہیے، نہ کہ تکبر کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے پیغام: مال دنیا آزمائش ہے، انعام نہیں۔ ماشاء اللہ کہنا یاد رکھیں۔ دولت مندی اللہ کی رضا کی علامت نہیں، کئی بار آزمائش کی علامت ہوتی ہے۔ اپنے کمزور بھائیوں کو حقیر نہ جانیں۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، آیات 60 سے 82۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ ترجمہ: موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ آپ مجھے اس میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو ہدایت کا علم دیا گیا ہے۔ آیت 66۔ پس منظر، واقعہ کیوں پیش آیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ انہوں نے اللہ جانتا ہے نہیں کہا۔ اللہ نے وحی بھیجی، میرے ایک بندے کو جو 2 دریاؤں کے سنگم پر ہے تم سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں اس تک کیسے پہنچوں؟ اللہ نے فرمایا، ایک مچھلی لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ سفر کا آغاز اور مچھلی کا واقعہ، آیات 60 سے 64۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے، ساتھ میں ایک زندہ یا بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ جب وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو مچھلی برتن سے نکل کر دریا میں چلی گئی، معجزانہ طور پر پانی میں سرنگ بناتی ہوئی۔ خادم نے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو پوچھا، خادم نے کہا، میں بھول گیا، شیطان نے بھلا دیا، مچھلی دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ واپس پلٹے اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ حضرت خضر کون تھے؟ 1 نبی تھے۔ ابن کثیر، امام نووی اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ دلیل یہ ہے کہ انہیں جو علم ملا وہ وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن نے انہیں عبدن من عبادنا کہا ہے، جو خاص تعظیم کا انداز ہے۔ پہلا واقعہ، کشتی میں سوراخ، آیات 71 سے 73۔ کیا ہوا؟
دونوں نے ایک کشتی میں سوار ہونا چاہا۔ کشتی والوں نے خضر کو پہچان کر مفت سوار کر لیا۔ راستے میں خضر نے کشتی کے تختے میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبراہٹ میں بول پڑے، کیا آپ نے سوراخ کیا تاکہ سب ڈوب جائیں؟ آپ نے بہت عجیب کام کیا۔ آیت 71۔ خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، بھول گیا تھا، مجھے معاف کریں۔ حقیقت یہ تھی کہ آگے ایک ظالم بادشاہ جبار ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ سوراخ والی کشتی کو وہ چھوڑ دے گا۔ اس طرح غریب کشتی والوں کی روزی اور سواری بچ گئی۔ سبق: بعض اوقات ظاہری نقصان اصل میں بڑے نقصان سے بچاتا ہے۔ دوسرا واقعہ، بچے کا قتل، آیات 74 سے 76۔ کیا ہوا؟ آگے چل کر خضر نے ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا۔ یہ پہلے سے کہیں بڑا معاملہ تھا۔ آپ نے بغیر کسی قصاص کے ایک پاک جان کو مار ڈالا، یہ تو بہت منکر کام ہے۔ آیت 74۔ خضر نے پھر یاد دلایا، میں نے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اب کے بعد پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھیں، آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بچہ فطرتاً کافر تھا اور بڑا ہو کر اپنے نیک ایمان والے والدین کو گمراہ کر دیتا اور کفر اور سرکشی میں ڈبو دیتا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی جگہ ایسی اولاد دی جائے جو پاک، نیک اور والدین کے لیے رحمت ہو۔ سبق: اللہ کی تقدیر ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ جو چیز ہمیں ظلم لگتی ہے، اللہ کے علم میں وہ رحمت ہوتی ہے۔ تیسرا واقعہ، دیوار کی مرمت، آیات 77 سے 82۔ کیا ہوا؟ دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ خضر نے بغیر کسی معاوضے کے وہ دیوار ٹھیک کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے لہا نہ گیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ آیت 77۔ خضر نے کہا، بس یہیں میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کے باپ نے نیک عمل کی وجہ سے دفن کیا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو بستی والے خزانہ لے لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ جب یہ بچے بالغ ہوں تو اپنا خزانہ خود نکالیں۔ یہ باپ کی نیکی کا صلہ تھا جو اولاد کو ملا۔ واقعے کا مرکزی پیغام، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش موسیٰ صبر کرتے تو اللہ ہمیں اور واقعات سناتا۔ بخاری۔ اس پورے واقعے کے 3 بڑے اسباق ہیں۔ 1، اللہ کا علم لامحدود ہے، ہم صرف ظاہر دیکھتے ہیں۔ اللہ باطن بھی جانتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل سب جانتا ہے۔ 2، آزمائش میں صبر، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی 3 بار صبر نہیں کر سکے۔ ہمیں اپنے حالات پر جلد بازی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ 3، نیک باپ کی برکت، آخری واقعے میں اللہ نے فرمایا ان کا باپ نیک تھا۔ ایک نیک انسان کی نیکی اس کی اولاد تک پہنچتی ہے۔ آج اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں تو خود نیک بنیں۔ اسٹار، پارہ 15 کا مرکزی پیغام، خلاصہ۔ پارہ 15 کے 5 بنیادی اسباق۔ 1، توحید اور عبادت، معراج سے لے کر ہر حکم تک زندگی کا محور صرف اللہ کی بندگی ہے۔ شرک اور تکبر تباہی کی جڑ ہے۔ 2، اخلاقی منشور، والدین کا احترام، امانت، عدل اور معاشرتی ذمہ داری۔ یہ اسلام کا عملی نظام ہے جو آج بھی قابل عمل ہے۔ 3، ایمان کی آزمائش، اصحاب کہف کا صبر، صاحب باغ کا عبرتناک انجام۔ دنیا آزمائش گاہ ہے، صبر اور شکر ہتھیار ہیں۔ 4، علم کی حدود، روح کا سوال اور حضرت موسیٰ خضر کا قصہ۔ انسانی عقل محدود ہے، اللہ پر بھروسہ لامحدود ہونا چاہیے۔ 5، قرآن سے تعلق، قرآن شفا ہے، معجزہ ہے، ہدایت ہے۔ اسے پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔